کفا بالمرء لمقیتات یقمن به الصلبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھرنے والے برتنوں میں سب سے برا برتن وہ ہے کہ جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے. پیٹ کو زیادہ نہیں بھرنا ہے. آدمی کے لیے کافی ہے کہ اس کی کمر سیدھی ہونے کے لیے چند لقمے اس کو کافی ہے. اس کی کمر کو سیدھے رکھنے کے لیے چند لقمے اس کے لیے کافی ہے. اما اذا اگر وہ اس بات پر راضی نہ ہو کہ چند لقموں کو کھا کر اس پر اکتفا کر لیا جائے تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ثلث لطعام ثلث لماء ثلث لنفس. ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی اور ایک حصہ خالی، ایک ہوا کا. 4 حصے بنا لی لوگوں نے، ہم نے تو 3 پڑھے ہیں. چلو مان لو ہوا کا بھی. جو کہتے ہیں نا کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، کھانے کے ساتھ پانی کا جوڑ ہے. تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک حصہ پانی کا ہے، ایک حصہ کھانے کا ہے. کھانے کے ساتھ پانی کا جوڑ ہے، لیکن جب بھوک تیز لگے اس وقت کھایا جائے، بھوک باقی رہے کھانے کو چھوڑ دیا جائے. تب پانی کھانے کے ساتھ استعمال کرنے کی اجازت ہے. اب ہم تو کھاتے ہی اتنا ہے کہ پورا لیول ہی کھانے سے بھر دیے، چاروں کونے چت کر دیے. اب پانی پیو گے تو وہ جو جگہ کھائے جائے گا کہاں؟ اور پھر رات کو 11، 11:30، 12 بجے کھا لیا دبا کے، شادی بھی ہو اس میں، پانی پی لیا، کولڈ ڈرنک پی لی اور جا کے سو گئے. اب وہ اندر کیا بنائے گا؟ بیماری بنائے گا. پھر ڈاکٹروں کے چکر کاٹیں گے. صحیح معنی میں نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حکیم آیا اور کہا کہ حضرت یہ جوارش لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، کہ کیا ہے؟ کہ ہاضمے کی دوا ہے. تو کہا کہ 40 سال ہو گئے آج تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تو ہاضمہ کہاں سے خراب ہوگا؟ 40 سال ہو گئے آج تک پیٹ بھر کر کھانا ہی نہیں کھایا تو ہاضمہ کہاں سے خراب ہوگا؟ صحت مند اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جو موٹا ہو، فروا ہو، تازہ ہو، دکھے یار. صحت مند اس کو کہتے ہیں جو چلے تو تھکے نہیں، سانس نہیں بھرے، بستر پر لیٹے رہنے کا من نہیں کرے، دوڑنے کا، جانے کا، آنے کا، پھرکنی کی طرف پھرنے کا جس کا من ہو، سمجھ لو وہ چست آدمی ہے، صحت مند ہے. اور جس کا بستر ہی نہیں چھوٹے، ایسا لگتا ہے کہ فیویکوک سے چپکا دیا جائے اور پڑا ہی رہے اس پہ، تو وہ تندرست نہیں ہے، وہ بیمار آدمی ہے. تو خیر بہرحال یہ عنوان آپ کے سامنے اس معنی کرایا تھا. آج بیماریاں بھی سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کوئی کس بیماری میں، کوئی کس بیماری میں، لگ بھگ سب کو کچھ نہ کچھ بیماریاں درپیش ہے. اب کوئی ایلوپیتھک کے چکر کاٹ رہا ہے، کوئی ایموپیتھک کے چکر کاٹ رہا ہے، کوئی آیورویدک کے چکر کاٹ رہا ہے. دوائی کا تجویز کرنا، علاج و معالجے کی اجازت شریعت دیتی ہے، منع نہیں ہے. لیکن ایک ایسا علاج ہے جو ہمارے درمیان سے بالکل مفقود ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، جسے پچنا لگانا کہا جاتا ہے. عربی زبان میں اس کو ہجامہ کہتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک ساتھی کی عیادت کے لیے گیا. ان کی بیماری اتنی بڑی ہوئی تھی، صحت نہیں مل رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ جب تک آپ پچنا نہیں لگوا لیں گے، ہجامہ نہیں لگوا لیں گے، میں آپ کے گھر سے نہیں جاؤں گا. اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ہجامہ کرواؤ، ہجامے کے اندر شفا ہے. ہجامہ کسے کہتے ہیں؟ کپنگ سسٹم ہوتا ہے. آدمی کے وہ جو ماہرین ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کب اس کے لگانا ہے، کون سی بیماری ہے. تو کچھ خون کے ایسے مضر ذرات ہوتے ہیں جو ایک طرف آگے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو وہ کپنگ سے اس کو ویکیوم کرتے ہیں کپوں کو، اور پھر وہ لگا دیتے ہیں تو وہ ایک ابھر کے ایک شکل سامنے آتی ہے. پھر اس کو کاٹتے ہیں، پھر دوبارہ اس پہ کپنگ کرتے ہیں، پھر وہ خون باہر نکلتا ہے. اس کو ہجامہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر آسمان کے فرشتوں نے آپ کی ملاقات ہوئی تو سب نے کہا یا رسول اللہ علیک بالحجامہ. کیا فرمایا؟ علیک بالحجامہ، کہ ہجامہ کراتے رہیے اور امت کو اس کا سبق دیتے رہیے، اس لیے کہ ہجامہ کے اندر شفا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کرایا، اور جو حجام نے اس خون کو ایک پیالے میں جمع کیا
تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ اس کو باہر دفن کر دو زمین میں. عبداللہ ابن زبیر اس کو گئے اور دفن نہیں کرا, اس کو پی گئے, اس خون کو پی گئے. واپس آئے تو کہا کیا کیا, کہ ایسی جگہ دفن کیا ہے کہ کسی کو مل ہی نہیں سکتا. کہا اس پیٹ میں کہاں ملے, کہا پی گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا لعلک شربت, کہ شاید تو نے اس کو پی لیا ہے. کہا یا رسول اللہ اس کو میں نے پی لیا ہے. تو تھوڑی سانس بھری اور کہا ہلاک اور برباد ہو جائیں گے وہ جو تیرے سامنے آئیں گے, اس لیے تاریخ اٹھا کر پڑھیے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک بن مروان نے حجاج کی قیادت میں مکے پر حملہ کیا, 3000 کا لشکر لے کے حجاج بن یوسف مکے کی طرف بڑھا, اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب انہیں ساتھ چھوڑ دیا. 18 صحابہ ان کے ساتھ رہے, اور 18 کے 18 صحابہ نے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی نماز تک 3000 کا مقابلہ کیا, انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا. تو جہاں بہت سے ہم علاج اور معالجے کی شکلیں اختیار کر رہے ہیں, وہیں پر ایک یہ علاج بھی ہے جس کی سنت طریقہ یہ ہے کہ 17 تاریخ 19 تاریخ اور 21 تاریخ چاند کی حجامہ کرایا جائے. حدیث میں آتا ہے کمر کے بیچ میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں جسم کی پوری بیماریوں کے مضر ذرات وہاں جمع ہو جاتے ہیں خون کی شکل لے کر, اور وہاں سے اگر حجامہ کی شکل میں اس خون کو باہر نکال لیا جائے تو 70 سے زائد بیماریوں سے انسان کو شفا حاصل ہو جائے. اور حجامہ دونوں کو کرانا ہے, مردوں کو ہی نہیں عورتوں کو بھی حجامہ کرانا ہے. اور کسی ماہرین سے جو اس کے ماہر ہیں ان سے رابطہ کریں اور حجامہ کرائیں بھی اور دیکھیں بھی کہ کس طریقے سے یہ سسٹم ہے. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بڑے بڑے جو ایسے مرض ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, شوگر کے مریض ہیں, ہارٹ کے مریض ہیں, اور ایسی بدن کے اندر کسی کے کھجلی وغیرہ ہوتی ہے, الرجیاں ہیں, تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا.